نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا آج کی درس سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 سے ہے اور ان آیتوں کا جو آغاز ہے آج کے درس کا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ سے انسانیت کی رہنمائی کا سلسلہ رکھا ہے ہر دور میں اپنے برگزیدہ ہستیوں رسولوں اور انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے اور ان کی کئی ساری مثالیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور پر سورہ مزمل میں جن حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے دعوت اللہ کا اور جس قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے ان کا تذکرہ اور پھر ان لوگوں میں سے جو سرکش ہے اور جو نافرمان لوگ ہیں یا پھر بظاہر ان کا دعویٰ کچھ ہے اور حقیقت اس کا کچھ اور ہے ان کے انجام کے حوالے سے بھی فرمایا اور پھر وہ ذمہ داری جو دعوت اللہ کی صورت میں پہلے انبیاء کرام پر اور اس کے بعد ان کے متبعین پر عائد ہوتی ہے اس حوالے سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا سلسلہ چلایا گیا ہے اسی لیے فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا بلا شبہ ہم نے تمہارے طرف رسول کو مبعوث فرمایا ہے بھیجا ہے شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا کہ شاہدن علیکم وہ تم پر گواہ ہوگا جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے کردار پر گواہ ہوئے کہ انہوں نے حق کا پیغام لایا فرعون کے سامنے بیان کیا اور فرعون کو سرکشی سے باز رہنے کی تعلیم دی لیکن فرعون اس دعوت کے منکر بنے عموماً وہ طبقہ جو اپنے معاشروں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کو انقلابی طبقہ کہا جاتا ہے
اور انقلاب کا منزل اول یہ ہے کہ وہ داعی جو دعوت کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اولاً وہ پیغام اپنے قوم کو دے اور اپنے قوم کو سمجھائے، اپنے قوم کو سدھارے، اپنے قوم کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے، اور جب اپنے قوم میں ان کے متبعین پیدا ہو اور ان کے ساتھ دینے والے پیدا ہو، اس کے پیغام کو قبول کرنے والوں میں عمومیت پیدا ہو، تو اس کے بعد وہ قومی انقلاب بعد میں بین الاقوامی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی عمل کا آغاز اپنے قوم، قبیلے اور عرب سے کیا تھا، اور بالآخر وہی قوم و قبیلے سے جس دعوت کا آغاز کیا گیا تھا اور جس انقلاب کا آغاز کیا گیا تھا، اس انقلاب کے اتنے متبعین پیدا ہوئے کہ صحابہ کرام کی وسیع ترین جماعت، جو تقریباً ایک تعداد کے لحاظ سے 1,24,000 کم و بیش بیان کیے جاتے ہیں، ان صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی، اور وہ جو ایک زمانے میں اس کا آغاز قومی انقلاب کی صورت میں ہوا، بعد میں وہ بین الاقوامی انقلاب کی صورت میں دنیا پر ظہور پذیر ہوئی۔ اور خود امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی تقریباً 2 حیثیتیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ عرب کے لیے قومی نبی ہے، تاکہ اہل عرب کے اخلاق و عادات کی اصلاح کریں اور ان میں قانون الہی جاری کریں۔ دوسری صورت یہ ہے حیثیت نبی کی کہ آپ تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بین الاقوامی دعوت دینے والے نبی کی کامیابی کے اصول ان اصولوں سے مختلف ہوں گے جو ایک امام صرف اپنے قوم کے اندر دعوت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک وہ انبیاء کرام ہے جو صرف فقط ایک علاقے کے لیے، ایک قریے کے لیے، ایک قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ ان کی دعوتیں اسی قوم کی حد تک محدود تھی، ان کی ذمہ داری بھی اسی قوم کی رہنمائی تھی۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ان انبیاء کرام سے مختلف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں جیسے یہاں بیان کی کہ ایک قوم کی جانب جانا اور قوم کی رہنمائی کرنا اور عرب اقوام کی اخلاقی عادات کی اصلاح کرنا، اور دوسرا یہ کہ تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا جانا۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی امام اپنے قوم کی صحیح سنت کی دعوت دے گا اور انہیں پاک کرے گا اور ان کی حالت درست کرے گا، ان کو اپنا اعلی کار بنائے گا اور ان کی مدد سے باقی اقوام عالم سے لڑے گا، اور ان کو چاروں طرف اپنے دعوت کا پیغام دے کر بھیج دے گا۔ یعنی ایک تو یہ صورت ہوئی اس کی کہ وہ اپنے قوم کے اندر پہلے لوگوں کو پیدا کریں، لوگوں کو تیار کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کی اخلاقی عادات کو استوار کریں، اور پھر بعد میں ان کی تحفظ کے لیے تمام تر اسباب باہم پہنچائیں، اور پھر ان کو اطراف عالم میں اسی پیغام اور دعوت کو عام کرنے کے لیے نکالیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آیت میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قرآن مجید نے بھی ایسے افراد اور ایسی جماعت کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ تم امت کا بہترین طبقہ ہو جو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام تنہا بنفس نفیس لا تعداد اقوام کے ساتھ لڑ بڑ نہیں سکتا، اور چونکہ صورتحال یہ بن جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے قانون شریعت کا جوہر تمام اقوام کے لیے، خواہ وہ عرب ہوں یا غیر عرب، جو اچھی آب و ہوا کے خطوط میں بستی ہوں، بمنزل مذہب طبعی ہو، بئی ہم اس امام کے قوم کے علوم و ارتفاقات کا دیگر اقوام کے بنسبت اس تعلیم میں زیادہ خیال رکھا گیا ہو، یعنی جو ان کے قریب ہوں، جن کے اندر
علوم و تعلیمات اور دعوت کے حصول کی صلاحیتیں موجود ہوں، ان پر خصوصی توجہ دی جائے، کیونکہ وہ افراد دیگر انسانیت کے لیے رہنمائی کی ذمہ داری نبھانے کے کام آ سکتے ہیں، اس لیے ان پر خصوصی توجہ ہو تاکہ وہ باقاعدہ اخرجت للناس کے زمرے میں آ جائیں اور لوگوں کے معاملات کے حل کے اسباب پیدا کر سکیں۔ اور پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بعثت فرمائی ان کی قوموں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے اصلاح کے لیے، ان کی بہتر تعلیمات دینے کے لیے، لیکن ان انبیاء کرام کے مقابلے میں جو طبقات برسر میدان نکلے اور انہوں نے انبیاء کرام کے دعوت کا انکار کیا، ان کو قبول نہیں کیا، ان میں سے مثال دیا گیا ہے فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے پاس آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یعنی دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیامبر ہیں، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے بھیجے گئے رسول ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، یعنی جو تم نے اس کے اوپر گرفت کیا ہوا ہے ظلم کے حوالے سے، غلامی کے حوالے سے، اپنے خدائی کے قائم کرنے کے اعتبار سے، لہٰذا آپ اس قوم کو آزاد کر دیں غلامی سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، آزاد انسانیت ہے، اسے اپنے غلامی میں جکڑ کر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب مت دو، ان کے اوپر ظلم مت کرو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تحقیق ہم کھلی نشانیوں کے ساتھ تیرے رب کے طرف سے آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہی سلامت رہ سکتا ہے، یعنی انسان کی سلامتی کا راز اسی میں ہے کہ جس زمانے میں انبیاء کرام کی جو تعلیم اس قوم کی جانب متوجہ ہو تو وہ قوم اس دعوت کو قبول کرے، اس ہدایت کو اپنائے، اور ہدایت کی پیروی میں ہی اس قوم کی اور افراد کی سلامتی ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے، تو اس کے لیے سلامتی کے اسباب اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ از خود سلامتی کے اسباب کو دور کر رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ بھی ہے قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آ گیا ہوں، اس لیے اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جب باقاعدہ پیغام آ گیا ہے اور تیرے کردار کو مسترد قرار دیا گیا ہے، تیرے نظام کو غلط قرار دیا گیا ہے، تیرے کردار اور تیرے اطوار کو قوم پر ظلم قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کے بعد تمہیں حق نہیں ہے کہ تم قوم پر بادشاہی کرو یا قوم کے اوپر مسلط رہو، یہ ناجائز عمل ہے۔ لیکن ان کا وتیرہ کیا رہا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرعون نے اس پیغمبر کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کا انجام بتایا کہ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کو رد کیا اور اس کو قبول نہ کیا تو پھر ہم نے اس کو ایک دردناک عذاب میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ وہ عذاب ان کی ہلاکت پر منتج ہوئی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ یہاں پر اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا بتایا اور پھر اس کے دعوت کی قبولیت اور عدم قبولیت کی مثالیں پیش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے ایک قوم کے جانب بھیجا تھا اور قوم نے اس کے دعوت کو رد کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے، اس انسانیت کی خیریت اور سلامتی اسی میں ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو منوان قبول کر لے اور ان کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ اس کی تکمیل کرے، اور جب ان کی تقاضوں کی تکمیل ہوگی اس کی دعوت میں
تو اس انسانیت میں خیر اور بلائی کے اسباب پیدا ہوں گے، اور اس خیر اور بلائی کے اسباب کے باعث وہ انسانیت ہلاکت تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ انسانیت کامیابی اور کامرانی کے راہ پر چلے گی، اور بعد میں پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے وہ مثال بن کر رہ جائیں گے، جس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت قبول کرنے والے صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت، اس کی کردار، اس کے عمل، اس کی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے مثال بن کر رہ گئے۔ اور اللہ رب العزت بھی ان کے حوالے سے فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی فلاح پانے کے لیے اور کامیابی کے لیے راز اسی میں ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لایا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنائے گئے، اور صحابہ کرام کو اس نمونے پر چلنے کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا۔ لہٰذا ہم انسانوں کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم ہے کہ اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے عمل کے اندر مثال کے بنیاد پر صحابہ کرام کو ساتھ لینا ہوگا۔ اور جس طرح ایک زمانے میں فرعون اور یا دیگر جتنے بھی انبیاء کرام کے مد مقابل تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی 6 صدی عیسوی کے اندر فرعونہ کی صورت وہ کسرائے ایران تھے یا قیصر روم تھے، یہ دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونہ تھے، اور یہ دونوں قوتیں دنیا پر رائج تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرعونی قوتوں کے لیے پیغام بھیجا، اور وہ پیغام یہ تھا جسے صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے باب بدء الوحی میں، میں تم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر اسے مان لو گے تو دنیا میں بھی بچ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا دگنا اجر بھی دے گا۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو تمہارے کسانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اور وہ اپنی جہالت کے باعث جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کے تم ذمہ دار رہو گے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے اندر یہ پیغام ان کو بھیجا تھا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک یہ بلکہ 3 چیزیں، ایک یہ بات ہے کہ تم دعوت قبول کرو گے تو اللہ رب العزت کی سرزنش اور گرفت سے بچ جاؤ گے، اور دعوت کو قبول نہ کرو گے تو تم اللہ رب العزت کے مجرم بنو گے۔ دعوت کی صورت میں اجر کے حقدار ٹھہرو گے اللہ تعالیٰ کے، اور ایک نہیں دگنے اجر کے حقدار ٹھہرو گے، اور قبول نہیں کیا دعوت تو اللہ رب العزت کے گرفت میں آؤ گے، اور گرفت کے 2 سبب ہوں گے۔ ایک سبب یہ ہوگا کہ تم نے اس دعوت کو مسترد کیا، اور دوسرا سبب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو تم نے اپنے مظالم تلے دبا رکھا ہے اور ان کو تم استعمال کرتے ہو، جس کا تذکرہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ لوگ جانوروں کی طرح استعمال کیا کرتے تھے، جیسے جانوروں کو بقدر ضرورت کھلایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ دوبارہ پھر سے فصل جتنے وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے، وہ قابل کاشت و قابل کار رہے، ہل چلانے کے یا بوجھ اٹھانے کے قابل رہے۔ ان انسانوں کو بھی صرف اس لیے ہی کھلایا جاتا تھا، لیکن ان کی زندگی کے سوائے کھیتی باڑی کے اور ان کے لیے کام کرنے کے علاوہ اور کوئی مصروفیت ان کی نہیں رکھی جاتی تھی، جس کے باعث وہ مستقل جاہل رہ گئے تھے، اور اس جہالت کے باعث وہ جو غلطیاں کرتے رہے، یعنی اس جہالت کی بنیاد پر وہ انسانوں کی پرستش کرنے لگ گئے تھے، یا پھر جعلی خداؤں کی خدائی کے نیچے چلتے رہے، تو ان جرائم کے بھی وہ بادشاہ خود ذمہ دار بنیں گے، کیونکہ اس مرحلے تک انسانوں کو پہنچانے کا ذمہ دار بادشاہ خود ہے، کیونکہ بادشاہ نے دعوت قبول نہیں کی ہے، خدا کی خدائی سے انکار کیا ہے اور اپنی خدائی قائم کی تھی، جس خدائی کے نتیجے میں پوری انسانیت میں جہالت پھیل گئی۔ لہٰذا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جس معاشرے میں بھی جو لوگ
لوگوں کے بڑے بن جاتے ہیں، ان کی خاص ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت انسانوں کے اندر شعور پیدا کرے، اس کے اندر اصلاح عمل کے بارے میں فکر مند رہے۔ اگر اس کے اصلاح کے حوالے سے وہ فکر مند نہ ہو، اس کے شعور کے حوالے سے فکر مند نہ ہو، اس کی سنجیدگی کے حوالے سے فکر مند نہ ہو، اور وہ کسی خاص فرد کے زیر اثر رہنے والی قوم ہو یا طبقہ ہو، لیکن اس کے کردار سے جو بھی چیزیں سرزد ہو ان متبعین کے، یا جو بھی ان کے اخلاقی معیار ہو، ان ساری بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں کے ذمہ دار اس قوم کے یا اس طبقے کے رہنما ہوں گے۔ اور پھر کسریٰ اور قیصر کی ہلاکت یہ ہوئی کہ باقاعدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے خط کے اندر ان کی ہلاکت اور ان کی تباہیوں کی پیشگوئی کی تھی، بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ وہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسریٰ اور قیصر ہلاک کر دیے جائیں گے اور ان کے بعد ان کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی جو بعد میں باقاعدہ لفظ بلفظ ثابت ہو گئی۔ اور قرآن مجید کی آیت اسی صورت کی وہ ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ تم کس طرح بچ سکو گے اگر تم نے انکار کیا اس دن کا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھاڑا جائے گا۔ السماء منفطر بھی، اور جس سے آسمان پھاڑا جائے گا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو تمام تر اختیارات اور تمام تر وسائل کے باوجود وہ انسانیت کے بارے میں، انسانیت کی بلائی کے لیے نہ فکر مند ہوتے ہیں، نہ اس میں احساس پیدا ہوتا ہے، وہ چونکہ قومی مجرم بن جاتے ہیں، اور جب شخص قومی مجرم بن جاتا ہے تو اس قومی مجرم بن جانے کے بعد ان کے جرائم اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خلاصی کا اور چھٹکارے کا راستہ باقی نہیں رہتا۔ اور اللہ رب العزت کے انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے صاحب اختیار بنایا اور صاحب حیثیت اور صاحب ثروت بنایا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے حیثیت اختیاری کو اور حیثیت ثروت اور حیثیت دولت کو وہ انسانیت کی بلائی کے لیے استعمال کرے، وہ الٹا اس تمام تر حیثیتوں کو انسانیت کو غلام بنانے کے لیے اور انسانیت کو جاہل رکھنے کے لیے استعمال کرے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کیسے یہ گمان کر سکتے ہو کہ تم بچ سکو گے اس دن سے کہ جس دن کی شدت بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی وہاں پر سختی اتنی ہوگی کہ اس سختی کے باعث انسان کی سزا، انسان پر عائد ہونے والی سزا اس کے اوپر اتنا وقت گزار دے کہ وہ ایسے عمر میں اگر بچے کی صورت میں بھی وہ گیا ہو تو وہ بوڑھے ہو جائیں۔ وہ یوم انقلاب آنے والا ہے، اور جس طرح قیامت کبریٰ کا عذاب ایسا خوفناک ہوگا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائیں گے، اسی طرح چھوٹے پیمانے پر آنے والے ایام انقلاب میں تمام مخالفین کو سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بھی اگر تبدیلی آ جائے اور حالات بدل جائے تو بچے بوڑھے ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے توانائی کے ساتھ، اپنے جوانی کے ساتھ، اپنے قوت کے ساتھ بھی ایسے انقلابی عمل کے لپیٹ میں اگر آ جاتے ہیں تو ان کی سزائیں ان کی جوانی کو، ان کی طاقت کو، ان کی توانائی کو بڑھاپے میں بدل دے۔ یعنی ان کی سزا اتنی طول المیعاد ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے مظالم جو انسانیت پر گزارے گئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو معاف کیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں، کیونکہ قومی جو مجرم ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ان کا تنہا معاملہ نہیں آیا ہے کہ ایک فرد کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اور فرد اس کو معاف کر دے، بلکہ قومی طور پر انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ جرائم کیے ہیں کہ وہ لوگ مٹ چکے ہیں، دنیا میں باقی نہیں ہے، تو اس کی طرف سے کیسے ان کو معاف کیا جائے قومی مجرموں کو؟
تو قومی مجرموں کے لیے سزا کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کی چھٹکارے کا نہیں ہوتا ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اس پیشگوئی کی تصدیق کہ جہاں پر فرمایا کہ السماء منفطر بھی، جس سے آسمان پھاڑا جائے گا، اس وعدے کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ یہ پیشگوئی حرف بحرف سے ہی نکلی، اور اس اعلان کے 13 سال کے بعد جنگ بدر میں ابو جہل اور اس کے متبعین، اور چند سال کے بعد ایران اور رومی جنگوں میں کسریٰ ایران اور قیصر روم ہلاک ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کس طرح بچ سکو گے اگر تم نے انکار کیا، یعنی تم نے دعوت کو قبولیت سے انکار کیا۔ جب دعوت کی قبولیت سے انکار کیا تو بچ نہیں سکو گے، اور پھر ان کے اوپر ان کی بادشاہت کا آسمان پھاڑا گیا، یعنی جس آسمان کو انہوں نے خود اپنے لیے بادشاہت کے ذریعے قائم کیا تھا، یعنی جہاں جہاں تک ان کی بادشاہت کی وسعت تھی اس خطے کے اندر انہی کا ہی آسمان تھا، انہی کی ہی زمین تھی، وہ جو چاہتے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور اپنی بادشاہت کی وہ عارضی قائم آسمان اللہ رب العزت نے ان پر پھاڑ دیا۔ اور پھر جنگ بدر کے موقع پر یہی ہوا کہ ابو جہل بھی مارا گیا، ان کے متبعین بھی مارے گئے، اور ان کے کچھ سالوں کے بعد جو دنیا کے وسیع تر بادشاہتیں تھیں، جو مشرکین مکہ ان سے متاثر تھے، یا مشرکین مکہ بھی ان کی قوت کی روشنیاں لیتے تھے، وہ قیصر اور وہ کسریٰ دونوں لوگوں کے ساتھ آپس میں جنگوں کے معاملات میں دونوں ہلاک کر دیے گئے۔ اور کان وعدہ مفعولا، یہ بات ہو کر رہنے والی ہے، یعنی پھر وہ بات ثابت ہو گئی، اللہ رب العزت نے انہیں دکھا دیا۔ یہاں پر ایک اور سبق ہے یہ پچھلی آیتوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی قومی طور پر اور بین الاقوامی طور پر تاریخ کے اندر اس طرح کی واقعات اگر آئے ہوں تو ان واقعات سے صرف نظر نہ کیا جائے، ان واقعات کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ کوئی بھی ایسا نہیں پا سکتا کہ اللہ رب العزت کا مقرر کردہ قانون کبھی بھی تبدیل ہو۔ جب اللہ رب العزت کا مقرر کردہ قانون ناقابل تبدیل ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تاریخ کے اندر دونوں طبقات پیش نظر ہوں گے، وہ طبقہ بھی پیش نظر ہوگا جو صالح عمل کے حامل ہوں گے، اور وہ دعوت کو قبول کرنے والے لوگ ہوں گے، سرکشی سے دور رہنے والے لوگ ہوں گے، اور وہ بھی طبقہ ہوگا جو دعوت کے منکرین ہوں گے اور وہ سرکش ہوں گے، بغاوت کے صورت میں ان کی زندگیاں گزریں گی، تو دونوں کا انجام بھی سامنے ہوگا، متبعین کی کامیابیاں بھی سامنے ہوں گی اور سرکشوں کی ہلاکتیں اور ان کا انجام بھی سامنے ہوگا۔ تو ان دونوں کو پیش نظر رکھ کے انسان اس کے اندر یہ جائزہ لے سکے گا کہ میں کن میں سے بنوں تو میرے لیے فائدہ ہوگا، اور میں اگر باغیوں میں سے اور بدکرداروں میں سے ہوا تو میرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تاریخ کے تناظر میں انسان اپنے لیے راہ کا تعین کر سکتا ہے، اور وہ ایسی راہ جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات دہندہ ہو، جس کو المنجی فی الدنیا والآخرہ کہا جا سکتا ہو۔ تو اس لیے انقلابات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور اگر انقلابات کا مطالعہ نہ کیا جائے تاریخ میں تو پھر ان کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہماری موجودہ دور میں ہماری اقوام کی حالت ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہ اپنے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، نہ اپنے ملک کا جائزہ لیا ہے، نہ ملک کے تاریخ کو پیش نظر رکھا ہے، نہ ملک کے اندر تاریخی طور پر اٹھنے والے تحریکوں کا کبھی جائزہ لیا ہے۔ اس لیے ہم پے در پہ بار بار ایک ہی غار سے ڈسے جاتے ہیں، اور پھر وہی ہم ہوتے ہیں اور وہی ہمارا آؤ بکا ہوتا ہے جو بے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔
قرآن متنبع کرتا ہے آیت نمبر 19 میں ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یہ جو پچھلی آیتیں بیان کی گئی 15 سے 18 تک، ان ھذہ تذکرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ جو لوگ قرآن پر سوچتے ہیں قرآن حکیم ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف ارتجاع سوچتے ہیں ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر سوچتے ہیں، تو قرآن اس کی واقعتاً رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح کوئی بڑا بچے کی انگلی پکڑ کر اسے چلاتا ہے، قرآن بھی انسانیت کو انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں لے کر چلتا ہے، اور ان کو ان مراحل سے گزارتا ہے جہاں ان کے بھٹکنے کا خطرہ ہو، جہاں ان کو نقصان اٹھانے کا خطرہ ہو، وہاں سے قرآن امن کے ساتھ گزارتا ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن کے حوالے سے نہیں سوچتے ہیں، اپنی خواہشات کی بنیاد پر چلتے ہیں، وہ بار بار اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر، ہر قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، ذلت سے دوچار ہوتا ہے، انجام ان کا برا ہوتا ہے، نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے۔ یعنی قرآن نے تو یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ یاد دہانی ہے، تمہیں احساس دلانے کے لیے کہ تاریخ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تاریخ میں متبعین کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے اور باغیوں کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے، حقیقی بنیادوں پر اتباع کرنے والوں کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے، اور منافقین کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے کہ جنہوں نے رنگ تو نیکوں کا تراشا ہوا ہو، شکل نیکوں کا بنایا ہوا ہو، لیکن کردار ان کے جو ہے وہ کفار جیسی ہو، کردار ان کا دغلا ہو، ہمیشہ بظاہر وہ کچھ ہو، پس پردہ وہ کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، کردار میں کچھ اور ہو۔ آج وہ ایک شکل میں ہے، کل آپ دوسرے شکل میں پاؤ گے، آج وہ ایک کردار میں سامنے ہے، کل اس کا کوئی اور کردار ہوگا۔ تو اس کو بد کردار لوگ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنے خواہشات کا راستہ پکڑ لے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ جس نے رب کا راستہ اختیار کیا وہ واقعتاً کامیابی کے راہوں پر چلتا رہے گا، اور اللہ رب العزت کے ان انعامات کا حقدار بنے گا جو کامیاب انسان کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ نظر بازگشت، اس رکوع میں مندرجہ ذیل مضامین آ گئے ہیں۔ اس رکوع کے اندر مضامین کیا آئے ہیں؟ اس رکوع کے اندر مضامین نمبر 1، قرآن حکیم کی تحریک عوام اور خواص دونوں میں جاری کیے جائے تاکہ یہ اپنے انقلابی اثرات پیدا کریں۔ نمبر 2، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے واسطے صرف خدا پر بھروسہ کر کے کام کرنا ضروری ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سہارا لینے کا کبھی بھی نہ سوچا جائے۔ نمبر 3، اس تحریک کا ابتدائی مقابلہ بین الاقوامی میدان میں کسریٰ اور قیصر کے سرمایہ پرستانہ نظام سے پیش آئے گا، اور قومی میدان میں ان لوگوں سے جن کی ذہنیت سرمایہ پرستانہ ہے۔ نمبر 4، ابتدا میں انقلابی جماعت لڑنے سے باز رہے اور صبر کے ساتھ تمام مصائب برداشت کرتی ہوئی تیاری کرے۔ نمبر 5، قرآنی انقلاب کی بنیاد مسکینوں کی خدمت پر ہوگی، اور اسی مسئلے پر قیامت کے روز اقوام اور افراد کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 6، عمومی انقلاب برپا کرنے سے پہلے اس کے پیشرو تیار کرنے کے لیے قومی انقلاب پیدا کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی دعوت جو اللہ رب العزت کی جانب سے انبیاء کرام کی ذمہ داری بنی تھی وہ عوام اور خواص دونوں تک پہنچایا جائے۔ دونوں ہی اس کے حقدار ہے، دونوں انسانیت کے تحت ہے، اسی لیے ان کو اس حق سے محروم کبھی نہ رکھا جائے
اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ اگر خواص نے دعوت کو قبول کیا تو عوام پر زیادہ مؤثر ہوں گے، اور اگر خواص نے اس کو مسترد کر دیا تو عوام اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے، عوام تک بھی وہ دعوت پہنچنی چاہیے ہے تاکہ عوام اس سے مستفید ہو، اور خواص جو اس معاشرے کی جس نے دین کو مسترد کیا ہے وہ اس معاشرے میں تنہا ہو جائے۔ جیسے کہ قرآن کی اسی صورت کی آیت ہے کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ ایسے لوگوں کو تنہا کریں جو منافقانہ روش رکھتے ہیں۔ نمبر 2 کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو انسانیت کی بلائی کے لیے میدان میں اترے وہ خدا کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہ رکھے، کیونکہ کسی بھی انسان کا بھروسہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہیں پر بھی انسان جا کر بھروسے اپنے بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی ساری تحریکیں اٹھتی ہے جو دوسروں کے طاقت پر اس کا انحصار ہوتا ہے، وقتی طور پر اسے ابھارا جاتا ہے، لیکن جب کبھی اس کے اقدامات اٹھائے جانے والے طاقت کے مفادات سے متصادم ہو تو پھر اسے انتہائی خطرناک اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے کچلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العزت پر ہو، کیونکہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اس تحریک کا ابتدائی طور پر مقابلہ جو ہوتا ہے بین الاقوامی میدان میں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ آتا ہے جو طاقت میں یا تو کسرائی ایران کے مانند ہو یا پھر قیصر روم کے مانند ہو۔ یعنی بین الاقوامی صورت سطح پر آج کی دنیا میں دین اسلام کی دعوت کا مقابلہ دنیا کی 5 اہم ترین ممالک کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آ سکتا ہے، اور وہ 5 ممالک امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، روس ہے۔ یہ 5 ممالک جو دنیا کے اہم ترین طاقتیں ہیں، اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ ان کی کاروباری منڈیاں ہیں۔ بظاہر اگرچہ وہ ممالک لگتے ہیں لیکن وہ ممالک نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر، یعنی ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر 4 صوبے ہیں، اور ان 4 صوبوں میں سے ہر صوبے کے بڑے بڑے شہروں کے اندر اپنی اپنی منڈیاں ہیں، سبزی منڈیاں بھی ہیں، دیگر منڈیاں بھی ہیں۔ ان منڈیوں کے الگ الگ جو ہے ذمہ داران ہوتے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں ہوتی ہے، وہاں ہر منڈی کے اپنے اپنے رول اور قانون اور ضابطے ہوتے ہیں۔ تو ان منڈیوں کو اگر کوئی کہیں کہ یہ ممالک ہے تو یہ میرے خیال سے ان کی غلط فہمیاں ہے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں، ان 5 ممالک کے علاوہ وہ سب کے سب ان 5 ممالک کی کاروباری منڈیاں ہیں، اور ان کے لیے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ وہاں پر خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے ایک ضابطے کے اندر لانے کے لیے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کو ایک ملک کی صورت نہیں، کیونکہ اگر یہ ممالک ہوں تو پھر وہاں پر ان کی عوام کے لیے وہ حکمران فکر مند ہو۔ لیکن ہمارے یہاں جتنے بھی ان 5 ممالک کے علاوہ ممالک ہیں ان کے اندر عوامی مفادات کے حوالے سے کبھی بھی نہیں سوچا جاتا، بلکہ ہمیشہ ان کی قانون سازیاں بین الاقوامی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے ان کو ممالک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات پر نظر رکھیں کہ بین الاقوامی دنیا کی ناراضگی کن چیزوں پر ہے، جن چیزوں پر بین الاقوامی دنیا کی ناراضگی ہو، اور پھر بعد میں آپ اپنے قومی سطح پر ان کا جائزہ لیں۔ جو بھی لوگ آپ کے مد مقابل ہوں گے آپ سمجھیں کہ یہ سب کے سب بین الاقوامی اعلی کار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 4 نمبر پہ جو بتایا گیا کہ ابتدا میں انقلابی پارٹی لڑنے سے باز رہے، یعنی لڑنا بنیادی مقصد نہیں ہے، لڑنا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑنے کو بنیادی مقاصد میں سے نہیں شمار کیا ہے، بلکہ وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت اپنے دفاع اور اپنے تحفظ کے لیے دنیا کے ہر قانون نے یہ حق دیا ہے، ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے، اور وہ صبر کے ساتھ تمام مصائب برداشت کرتے ہوئے تیاری کرے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاصبر، اب صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ صاحب عزم انبیاء کرام صبر کرتے رہے ہیں، یعنی آپ اپنے ذمہ داری کو نبھاتے رہے، کسی کے ساتھ تصادم اور متعارض ہونے کی کبھی بھی کوئی ترتیب نہ بنائیں، بلکہ تعارض اور ٹکراؤ سے ہمیشہ بچے رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5 پر جو بتایا گیا، قرآنی انقلاب کی بنیاد مسکینوں کی خدمت پر ہوگی۔
کیونکہ اللہ رب العزت نے صرف محض عبادات اور عبادات کی ادائیگی کو کافی نہیں سمجھا ہے، بلکہ عبادات کو زندگی کے کردار میں حصہ دار بنانے کے لیے تلقین کی ہے۔ کیونکہ سورۃ الماعون جو آخری سپارے میں ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے اس بندے کو جو میرے آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ آدمی جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، جو غریب کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں کرتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نماز کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے، یعنی بھلا دیا ہے، وہ بھول گئے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور اس کی زندگی کا لوگوں کے ساتھ روش کا یہ حال ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی دینے سے منع کرتے ہیں جو استعمال سے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، جیسے سلائی کے لیے سوئی ہے، یا پھر کھانا پکانے کے لیے برتن ہے، یا پھر کھڈا کھودنے کے لیے کھدال ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو جو استعمال سے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، ایسی چیزیں دینے سے بھی وہ منع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ وہ اپنے کردار کو اپنے عبادات کے ساتھ موافق نہ بنائیں، کیونکہ عبادات اسی لیے ہے کہ وہ انسان کو تراش خراش کر دوسرے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرح ہمدردی کی صفات اپنے آپ میں پیدا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآنی انقلاب کی بنیاد مسکینوں کی خدمت پر ہوگی کہ وہ غریبوں کے احساس اپنے آپ میں پیدا کریں، غریبوں کو اٹھانا، گرے ہوئے کو سہارا دینا، ان کو اٹھا کر انہیں مضبوط کرنا، اور طاقتور لوگوں کے مقابلے میں اسے مستحکم کر دینا، کیونکہ وہ جب مستحکم ہوں گے تو وہ طاقتور طبقوں کے ظلم سے نجات پا سکیں گے۔ نمبر 6 میں جو بتایا گیا عمومی انقلاب برپا کرنے سے پہلے اس کے پیشرو تیار کرنے کے لیے قومی انقلاب پیدا کرنا، یعنی عمومی انقلاب کہ آپ ملکی سطح پر تبدیلیاں لائے، اس سے پہلے لازم ہے کہ جو آپ کے اس عمل کے متبعین ہیں اس کے اندر پہلے سے تبدیلیاں پیدا کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، متبعین کو اس قابل بنایا جائے کہ جب نظام تمہارے ہاتھ میں آئے تو وہ نظام کے چلانے کے قابل ہو، نظام کو بدنام کرنے یا نظام کو رسوا کرنے کے باعث نہ ہو، جس طرح کہ ہمارے قدیم مذہبی تنظیموں اور مذہبی جماعتوں کے اور مذہبی حکومتوں کا انجام ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے حکومتوں کا نام اسلامی حکومتیں رکھی تھی، یا پھر دینی حکومتیں رکھی تھی، یا اسلامی مملکت نام رکھے تھے، نہ ان کا کردار اسلامی، نہ ان کا نظام اسلامی، نہ ان کا قانون انصاف پر مبنی، نام اسلام کے رکھے تھے، لیکن سب نے اسلام کو بدنام کیا، اسلام کو رسوا کیا، اور وہ طبقے جو اسلام سے دور تھے، جن کو اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، انہوں نے جب ان کے چہرے اسلام کے نام پر دیکھے، ان کے کردار اسلام کے نام پر دیکھے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اسلام شدت پسند بھی ہے، اسلام تنگ نظر بھی ہے، اسلام ظالم بھی ہے، اسلام جنونی بھی ہے۔ یہ سارے نام جو اسلام کو بین الاقوامی سطح پر ملے ہیں وہ ہماری مذہبی بد کرداری کی بنیاد پر ملی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے طبقے کو تیار کیا جائے۔ آج کے درس کا خلاصہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو معاشرے کے قیادت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اس کو یہ احساس رہنا چاہیے ہے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری زندگی کا کردار، عمل، روش، اخلاقیات، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہونے چاہیے ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے روز محشر ہمارے کردار پر، اگر ہمارا کردار اس کے موافق تھا، اور اگر ہمارا کردار اس کے مخالف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس نے اس عمل پر کوئی قدم نہیں چلایا ہے جس عمل کا میں داعی تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر،
میں اس کی کوئی سفارش نہیں کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے روز محشر برات کا اعلان کریں گے۔ تو لہٰذا داعی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کردار کو فرعون کے مانند نہ بنائے، بلکہ وہ رسول اللہ کے مانند اپنے کردار کو بنائے اور دعوت کی ذمہ داری کو حقیقی بنیاد پر اپنائے۔ اور جب اس ذمہ داری کو وہ اپنائے گا تو لامحالہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے، لوگوں کو اتنا احساس دلائے، لوگوں کو دعوت کھلی بینائی کے ساتھ دعوت کے بہتر نتائج بھی دکھائی دے اور دعوت سے انکار کرنے کے خطرناک نتائج بھی اسے دکھائی دے۔ کیونکہ جب بھی آپ نے کسی کو اپنے ساتھ لے کر چلانا ہو تو اس کو شعور اس درجے کا دیا جائے کہ وہ تمہارے راہ پر چلتے ہوئے اس راہ کے ایک ایک منزل کو جان سکے اور سمجھ سکے۔ بند آنکھوں سے اس کو کبھی نہ چلایا جائے۔ اگر بند آنکھوں سے چلایا جائے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ پھر وہ فرعون کی طرح رسول کا انکار کریں گے، یعنی جہاں تک اس کی سمجھ ہے وہ راہ کو اختیار کرے گا، جہاں نہ رہے سمجھ تو وہ وہاں پر بھٹک جائے گا، اور اس کے بھٹکنے کی وبال اسی رہنما پر ہوگی جو رہنما اس قوم کو لے کر چل رہا ہے۔ اور پھر اس رہنما کو یہ بھی احساس رہنا چاہیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے جو رتبہ دیا ہے اور مقام دیا ہے، لوگ اس کی جانب متوجہ ہیں، اس رتبے کو وہ غلط استعمال نہ کرے۔ اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مذہبی رہنما بھی کہتا ہے تو اسے قرآن کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 اور 18 کی جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کس طرح بچ سکو گے انکار کر کے اس دن سے جب بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور جو آسمان تم نے قائم کیے ہے اپنے آپ پر اپنے خدائی کے قیام کے لیے، لوگوں پر خدائی جتاتے ہو اپنے غیر محسوس انداز میں یا باقاعدہ اپنے زبان سے، وہ آسمان ایک دن پٹ جائے گا تم پر، تمہاری یہ تشخص اور تمہارا یہ آبتاب اور یہ وقار کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اس لیے کہ یہ ہو کر رہتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ حق میں قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ رب العزت نہ اپنے الفاظ کو بدلتا ہے اور نہ اپنے حتمی قانون کو بدلتا ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت کے نام پر یا پھر ویسے ہی اللہ کے مد مقابل اترتا ہے، اس کا انجام فرعون کی طرح ہوتا ہے، اس کا انجام قیصر و کسریٰ کی طرح ہوتا ہے۔ اور ان هذه تذکرہ، یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اسی لیے ہے کہ اس سے نصیحت پائی جائے، اس سے عبرت حاصل کیا جائے، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد پھر اس سے مرضی ہے کہ وہ رہنما واقعتاً انسانوں کو صحیح راہ پر چلا کر اللہ تک پہنچاتا ہے یا پھر ان کو اللہ کے نام پر بھٹکا کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کی جذبات کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 6 باتیں ہیں جو آخر میں بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5، 6، کہ قرآن کے قانون کو عموماً بیان کیا جائے، دعوت کو عام کیا جائے، تاکہ ہر متبع اس رہنما کا ہر متبع دعوت کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کارکنوں کو یہ بھروسہ دیا جائے کہ کارکن اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنے بڑوں پر نہیں، سرمایہ داروں پر نہیں، دولت مندوں پر نہیں، طاقتوروں پر نہیں، خدا پر بھروسہ رکھے۔ آج کل جن جماعتوں میں سرمایہ داروں کو اٹھایا گیا ہے، جب ان کو کہا جائے کہ یہ تو اپنے کارخانوں میں اور اپنے زمینوں کے اندر لوگوں کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ نہ وہ مزدور کی مزدوری پوری دیتے ہیں، نہ کسان کو اس کا حصہ پورا دیتے ہیں، ان کو ہمیشہ مستقل گروی بنا کے رکھا ہے، یہ کیسے قوم کو انصاف دے سکتا ہے کہ ان کو قومی رہنما بنا کر نکالا گیا ہے؟ تو پھر ان کے لیے ہزار دلائل دیے جاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہر سال رمضانوں میں اپنے گاؤں کے اندر 2-2 ہزار روپے ہر بندے کو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ 2-2 ہزار یا 3-3 ہزار تو ہر بندے کو دے رہا ہے، لیکن اس بات کے احساس نہیں ہے کہ وہ یومیہ پورے سال میں اس کے زیر اثر ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، ہر مزدور سے وہ بقدر ضرورت ان کی ضروریات کے تکمیل میں سے روزانہ 800 روپے یا 1000 روپے کاٹ رہا ہے۔ کیونکہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مزدور کی اجرت یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی متعین اجرت پر راضی کیا جائے، بلکہ مزدور کی اجرت یہ ہے کہ اس کی یومیہ ضرورت کی تکمیل ہو، یہ اس کی اجرت ہے۔ لیکن آج کل ضرورت کی تکمیل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جبراً ان کے لیے ایک مقدار متعین کیا جاتا ہے اور جبراً اس کو اس پر راضی کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ مزدور 700 روپے پر یومیہ مزدوری نہ کرے تو لاتعداد مزید لوگ بے روزگار رکھے گئے ہیں، وہ نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی راہ پکڑو، نکلو یہاں سے، کل اور 10 اس کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی 700 پر، کیونکہ زندہ تو انہوں نے رہنا ہوتا ہے، قوت لا یموت تو ان کو 700 میں مل جاتا ہے۔ بہرحال آج کل جتنے بھی مزدور کام کرتے ہیں وہ اپنے روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل کی اجرت نہیں پاتے ہیں، بلکہ قوت لا یموت پر وہ گزارا کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو سرمایہ دار کی صورت میں لوگوں کے نظروں میں نیکوکار بننے کے لیے صرف رمضانوں میں یا پھر عید قربان کے اندر چند کلو گوشت بانٹ کر، یا رمضان کے اندر اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں یا اپنے حلقے کے اندر فی کس 2-2 3-3 ہزار بانٹ لیتے ہیں، اس کا حساب لگایا جائے کہ سال بھر میں مزدوروں سے اور کسانوں سے روزانہ کی اجرت میں یا پھر ہر فصل کے کاٹنے پر جتنے اس سے کاٹا گیا ہوا ہوتا ہے، یہ 2-2 3-3 ہزار روپے اس کا زکوٰۃ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ہماری لیڈرشپ اور ہماری قیادتیں ایسے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ان لیڈروں کے اور ان رہنماؤں کے اور قیادتوں کی ضروریات کی تکمیل ہو۔ اور پھر اس تحریک کا ابتدائی مقابلہ جو بین الاقوامی سطح پر ہے، ہماری جماعتوں میں جتنے بھی سرمایہ دار اور زمیندار اور جاگیردار ہوتے ہیں، یہ سارے بین الاقوامی ظالموں کے اور بین الاقوامی قوتوں کے نمائندے اور ان کے کارندے ہوتے ہیں، اور جب جماعتوں میں ایسے لوگوں کو جگہ دیا جائے تو سمجھا جائے کہ وہ ہماری جماعتیں اور جماعتوں کے اندر وہ سرمایہ دار یہ دونوں استعمار کے علائقار اور ان کے معاشرے میں ان کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، تاکہ ان کے نظام کو خیرخواہانہ بنیادوں پر لوگوں کے اندر رائج کیا جائے، نام ہمدردی اور خیرخواہی کا دیا جائے، لیکن اس خیرخواہی کے نام پر لوگوں کے خون چوسا جائے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی احساس بیدار ہو کہ انسان کے اندر جذبات نہ ابارے جائے، بلکہ انسانوں کے اندر سنجیدگی اور شعور پیدا کیا جائے، جبکہ ہمارے اس زمانے میں ہماری تمام تر لیڈرشپ اور قیادتیں اپنے کارکنوں کے اندر عدم سنجیدگی اور جذباتیت ابارتے ہیں۔ سنجیدگی اور صبر و تحمل کا اس کے اندر کوئی ذرہ بھی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اگر ان کے اندر سنجیدگی پیدا ہوگی، ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا تو پھر وہ اپنی لیڈرشپ اور قیادتوں کو سمجھ جائیں گے کہ یہ لیڈرشپ ہمارے لیے نہیں، بلکہ یہ لیڈرشپ ہمیں بین الاقوامی طاقتوں کے زیر اثر چلانے کے لیے ہمدردی کے نام پر بین الاقوامی طاقتوں نے ہم پر مسلط کیے ہیں، لیکن ہماری ہمدردی اور خیرخواہی کے ذریعے سے ہم پر مسلط کیے ہیں۔ لہٰذا اس پہچان سے بچنے کے لیے ہمیشہ وہ اپنے ورکروں کو جاہل رکھتے ہیں، بے شعور رکھتے ہیں، جذباتی بناتے ہیں اور مشتعل رکھتے ہیں۔ 5 نمبر پر تھا قرآن انقلاب کی بنیاد مسکینوں پر ہے، لہٰذا جماعتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے جب غریب اور نادار انسانوں کو اہمیت دی جائے، ان کو اٹھایا جائے، ان کو ساتھ لے کر چلا جائے، وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً غریبوں کو اٹھایا تھا، لیکن وہ طبقہ جو پہلے سے زمانہ جاہلیت سے ہی انسانی ہمدردی اور انسانیت ان کے اندر تھی، اگرچہ وہ مالدار تھے لیکن ان پر سرمایہ داریت کا اطلاق شروع سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیگر انسانیت سے برتر نہیں سمجھتے تھے، انسانیت کی ہی برابر سمجھتے تھے، اور مال کو وہ اپنے خدا کا انعام سمجھتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی پر ان کے ساتھ چلے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مالدار تھے لیکن سرمایہ دار نہیں۔ سرمایہ داریت ایک ذہنیت کا نام ہے جو اپنے سرمایے کو انسانیت پر، انسانیت کو گروی بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اور آخری 6 نمبر پر کہ انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کیا جائے، لوگوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر خود انحصاری پیدا کیا جائے، انہیں غلامانہ ذہنیتوں سے باہر نکالا جائے، ان کے اندر آزادی کی احساس پیدا کیا جائے۔ تو یہ سارے تعلیمات قرآن مجید کی ان آیتوں میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے
کہ ہم سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 جو آج کے درس میں پڑھے گئے ہیں، ان آیات کی بنیادی تعلیمات کو ہم اپنے آپ میں پیدا کر سکیں اور اپنے آپ کو بدل سکیں اور اپنی زندگیوں کو دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مال اور دولت اور سازشوں کے گروی بنانے سے بچا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔